آئیے سبق قدر ایاز کے چوتھے اور آخری نثر پارے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ نثر پارہ ہم نے اس جگہ سے سلیکٹ کیا ہے جب ماسٹر جی ان کے چھوٹے چودھری کے گھر پہنچ چکے ہیں اور اب وہ سونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اس کے نشان لگا لیں گے۔ نشان آپ لگائیں گے یہاں سے کہ ماسٹر جی کے لیے بستر لگایا گیا، یہاں سے آپ شروع کریں گے اور آخر آرام سے سو گئے پہ جو ہے آپ اسے اختتامی نشان لگائیں گے۔ اب آپ کے سامنے یہ نثر پارہ آ چکا ہے، اس کے حوالہ متن میں وہی باتیں جو ہیں آپ دہرا دیں گے۔ پھر باری آتی ہے سیاق و سباق کی، تو سیاق و سباق میں آپ یہ لکھیں گے کہ مصنف کہانی کے اندر ایک اور کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی جو کہ ایک نئی کہانی ہے، یہ چھوٹے چودھری کی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چودھری کے اسکول میں ایک ماسٹر صاحب تھے جو شکار کھیلتے تھے۔ ایک دفعہ وہ دسمبر میں شکار کھیلتے ہوئے چھوٹے چودھری کے گاؤں آ نکلے۔ رات چھوٹے چودھری کے گھر ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ انہیں چوپال میں ٹھہرایا گیا۔ بڑے جتن سے ان کے لیے چائے منگا کے پیش کی گئی۔ اگلے دن انہیں گاؤں کے سرسبز کھیتوں کی سیر کرائی گئی۔ پھر انہیں مسجد لے جایا گیا جہاں وہ اس وقت کی روایت کے مطابق غسل کر سکیں۔ تو یہ باتیں آپ لکھ دیں گے اپنے لفظوں میں، تو سیاق و سباق مکمل ہو جائے گا اس نثر پارے کا۔ پھر باری آتی ہے اس کی تشریح کی، تو آئیے بڑھتے ہیں تشریح کی طرف۔ چوتھے نثر پارے کی تشریح کا آغاز آپ اس لائن سے کر سکتے ہیں کہ چھوٹے چودھری کے گھر والوں نے اپنی طرف سے ماسٹر جی کی خاطرداری اور آرام میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ اس کے بعد آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ جب سونے کا وقت ہوا تو ماسٹر جی کے لیے مہمانوں والا بستر لگایا گیا۔ بڑے چودھری صاحب نے پیٹی سے گھر کا واحد ریشمی لحاف نکلوایا۔ ایک سفید رنگ کا تکیہ لایا گیا۔ یہ تکیہ کیا تھا؟ دستکاری کا ایک نادر نمونہ تھا جس کے کناروں پہ خوبصورت جھالر تھی۔ اس تکیے کے غلاف پر اس وقت کے فیشن کے مطابق ایک بارہ سنگھے کی تصویر کاڑھی ہوئی تھی۔ تکیہ نیا تھا اس لیے اس میں نرمی کم تھی اور وہ پھولا ہونے کے سبب اکڑا اکڑا سا معلوم ہوتا تھا۔ ماسٹر جی کچھ دیر تو اس تکیے کے ساتھ الجھتے رہے، یعنی اس تکیے کو اپنے سر کے پیچھے ٹکانے میں مصروف رہے۔ تو جب ان کی جو یہ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی اور وہ اس قابل ہو گئے اور انہوں نے انسیت جو ہے مانوس ہو گئے اس تکیے کے ساتھ، تو ان کو پھر دھیرے دھیرے نیند آ گئی۔ ان باتوں کو آپ اپنے لفظوں میں لکھ دیں گے تو اس نثر پارے کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔ اب تک ہم نے سبق کے پہلے حصے میں مصنف کرنل محمد خان کے تعارف سے آپ کو آگاہ کیا، سبق کے بارے میں کچھ اہم باتیں آپ کو بتائیں۔ اس کے بعد ہم نے سبق کے تمام مشکل الفاظ کے معانی ترتیب وار آپ کے سامنے پیش کیے اور پھر ہم نے اس کے نثر پاروں کی تشریح اور سیاق و سباق سے آپ کو آگاہ کیا۔ میرا نام فرحان علی ہے اور میں tutoria.pk پر اردو اکاؤنٹس کی انسٹرکٹر ہوں۔ اس سے اگلے حصے میں ہم سبق قدر ایاز جو کہ آپ کی کتاب کا 11واں سبق ہے، اس کی مشقی سوالات کا حل پیش کریں گے۔